اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اس سے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ مومنوں کو نہیں چاہیے کہ وہ مومنوں کو چھوڑ کر کفار کے ساتھ دوستیاں کریں. ہاں، اگر وہ چکما دینے کے لیے، ان کے چنگل سے نکلنے کے لیے ظاہری طور پر دوستی کا دکھاوا کر کے اگر کسی مصیبت سے نکلنا چاہتے ہیں تو وہ ظاہری دوستی کر لیں، لیکن وہ دلی طور پہ، حقیقی طور پہ ان کے ساتھ دوستی نہ کریں. اور اللہ تعالیٰ تمہیں ڈراتا ہے اپنی ذات سے. اس آیت میں ہمیں یہ سمجھ آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت کے آخر میں یہ بات بڑی سختی کے ساتھ واضح کی ہے کہ جو کوئی ان کے ساتھ دوستی کرے گا وہ پھر اللہ کی پکڑ سے بچے گا نہیں. اللہ کی پکڑ اس کے لیے تیار ہے. غیر مسلموں کے ساتھ، کفار کے ساتھ اپنے دوستوں کو، اپنے مومن بھائیوں کو چھوڑ کر ان کے ساتھ دوستی کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ پھر آنا تو میرے پاس ہی ہے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، پھر آنا تو میرے پاس ہی ہے. پیچھے جو بات کی تھی کہ اگر تم ظاہری طور پہ کر لو اور دلی طور پہ نہ کرو، ان باتوں کو اللہ تعالیٰ نے مزید واضح کر دیا. قل، کہہ دیجئے، ان، اگر، تخفو، تم چھپاؤ، ما فی صدورکم، جو تمہارے سینوں میں ہے، دلوں میں ہے، او تبدوہ، یا اس کو ظاہر کرو، یعلم اللہ، اللہ اس سب کو جانتا ہے. جو چھپا رہے ہو اللہ اسے بھی جانتا ہے، اور جو ظاہر کر رہے ہو اللہ اسے بھی جانتا ہے. یہ ایک عمومی سبق بھی ہے کہ تمہارے خیالات، تمہاری نیتوں کو اللہ جانتا ہے، اور اس آیت کو اگر پچھلی آیت کے ساتھ میں لائیں تو بھی سبق بڑا واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کن کے ساتھ دوستی کیسے رکھ رہے ہو، ظاہری طور پہ کیا دکھا رہے ہو، اور اندر سے دوستی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم. وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، مَا فِي السَّمَاوَاتِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو زمین میں. وہ ذات جو آسمانوں زمین کے رازوں کو جانتی ہے، اس کے لیے تم دور نہیں ہو. وہ تمہارے دلوں میں پائی جانے والی قدورتوں اور محبتوں سب کو جانتا ہے. واللہ، اور اللہ تعالی، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اختیار رکھنے والا ہے. یوم، اس دن، تاجد کل نفس، پالے گا ہر شخص، ما عملت، جو اس نے اعمال کیے، من خیرن، نیکی میں سے، محضرن، موجود یا حاضر، اپنے سامنے. روز محشر اس کے سامنے اس کے سارے اعمال موجود ہوں گے، وہ اپنے سارے اعمال کو حاضر پائے گا. اس نے نیکیاں کی ہوں، وما عملت، اور جو اس نے عمل کیے ہوں، من سوء، برائی میں سے. اس نے جو کوئی نیکی کی ہے یا برائی کی ہے وہ سب کچھ اس کے سامنے ہوگا نامہ اعمال کی صورت میں. تودو، وہ چاہے گا، وہ خواہش کرے گا، لو، کاش، ان بینہا، بے شک ہو جائے، بینہا و بینہ، اس اعمال نامے اور اس شخص کے درمیان، بینہا، اس کے درمیان، و بینہ، اور اس کے درمیان. تو بینہا سے کیا مراد ہے؟ وہ جو کتاب اس کے سامنے آ گئی ہے اس کے درمیان، و بینہ، اور اس شخص کے درمیان ہو جائے، کیا ہو جائے؟ آمدن بعیدہ، بہت زیادہ فاصلہ، دوری،
اس دن خواہش کرے گا کہ کاش یہ مجھ سے دور ہو جائے۔ آج نماز میں نہیں پڑھتا، آج نہیں کہتا اللہم باعد بینی و بین خطایا۔ آج اگر اس بات پہ عمل کرے، اللہ سے یہ دعائیں کرے کہ اللہ میرے اور میری خطاؤں کے درمیان دوری ڈال دے، تو بات بن جائے گی۔ لیکن اس دن یہی دعا کرے گا کہ کاش یہ خطائیں مجھ سے دور ہو جائیں، اس دن دور نہیں ہوگی۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔ وہ صدقے اور قربان جائیں اللہ کی ذات پہ۔ پچھلی 3-4 آیات کتنی سخت پڑی ہیں، جس میں 2 بار اللہ نے یہ دھمکی لگائی ہے، اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے، اور پھر ساتھ ہی آگے کیا کہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ رؤوف شفیق ہے، شفقت کرنے والا، نرمی کرنے والا، بالعباد، اپنے بندوں کے ساتھ۔ اللہ غفور الرحیم کہاں ہے؟ اس دنیا میں، یہ یاد رکھ، غفور الرحیم اس دنیا میں ہے۔ یہاں پہ اگر اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کر دو گے تو وہ غفور الرحیم ہے، وہ رؤوف بالعباد ہے۔ لیکن اس دن جب اس نے فیصلہ کر لیا اور اس کا فیصلہ تمہارے ہاتھ میں آ گیا، پھر وہ رؤوف الرحیم نہیں ہے، پھر وہ رؤوف بالعباد نہیں ہے، غفور الرحیم نہیں ہے، پھر شدید العقاب ہے، جبار قہار ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمارے سارے معاملات بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس دن تم نے کہنا ہے کہ دوری پیدا ہو جائے، لہذا آج اللہ رؤوف بالعباد ہے، آج دوری پیدا کر، آج اپنے اور گناہوں کے درمیان دوری پیدا کر لو گے تو اللہ تعالیٰ بخش دے گا، اللہ تعالیٰ شفقت کرے گا، اللہ تعالیٰ پیار کرے گا۔ اتنی سختیوں کے بعد اللہ نے پیار کی بات کی ہے، آگے پیار کی بات کی ہے، اللہ کا پیار لینا ہے تو پھر انسان بن جاؤ۔ قل، کہہ دیجئے، ان کنتم، اگر تم ہو، تحبون اللہ، اللہ سے محبت کرنے والے، یا یوں کہہ لیں اگر تم ہو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے، اگر یہ کلیم کرتے ہو کہ ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے، تو پھر تمہاری محبت کا کیسے پتہ چلے گا؟ تمہاری محبت کا ڈراپ سین کیسے ہوگا؟ فاتبعونی، پھر تم میری اتباع کرو۔ کس کی؟ اللہ کے نبی کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے کی زبانی یہ حکم دیا، اے پیغمبر ان کو بتاؤ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر کیا کرو؟ میری اطاعت کرو۔ تو انجام کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ خود تم سے پیار کرے گا، محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ یہ محبت ہے۔ وہ اپنی محبت کا ثبوت کیا دے گا؟ تم اپنی محبت کا ثبوت کیا دو گے؟ دونوں طرف ثبوت چاہیے۔ اللہ نے اگر آپ سے محبت کا ثبوت مانگا ہے تو اپنی محبت کا ثبوت دیا ہے کہ تم اگر محبت کرو گے ثبوت کے ساتھ تو میری محبت بھی آئے گی ثبوت کے ساتھ، اور اگر تم محبت کرو گے صرف نعرے لگا کے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر میری محبت کی امید نہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا، ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔